آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ عام تاریخ کی کتابوں میں آپ کو بہت کم ملے گی۔ ہم سیدہ الحرہ کی ڈرامائی زندگی، ان کی بے مثال جیو پولیٹیکل حکمت عملیوں اور ان کے ساتھ ہونے والی اس آخری غداری کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی تاریخ کا باب ہے جسے جان بوجھ کر چھپایا گیا، لیکن آج ہم ان تمام حقائق کو بالکل سامنے لائیں گے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے 1515 کے ان ہنگامہ خیز حالات کا تصور کریں۔ ایک خاتون تطوان کے قلعے کی فصیل پر کھڑی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے اندر انتقام کی ایک شدید آگ جل رہی تھی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال اٹھتا ہے، کیا وہ محض ایک قزاق تھیں جیسا کہ کچھ یورپی بیانیہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر وہ ظلم کا شکار ہونے والے بے گھر مہاجرین کی آخری اور سب سے مضبوط ڈھال تھیں؟ کمال کی بات یہ ہے نا کہ بحری حکمرانوں کو تاریخ میں ہمیشہ مردوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ذرائع بالکل واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ کس طرح بڑی ہی چالاکی سے اس آزاد ملکہ کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی، ایک ایسی خاتون جس نے اپنے بے پناہ دکھ کو ایک ایسی خوفناک بحری طاقت میں بدل دیا تھا جس نے اس وقت کی سپر پاورز کی بحریہ کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کر اس کہانی کے تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو ان کا سفر 1492 کی اس تاریخ ترین رات سے شروع ہوتا ہے جب وہ معزز بنو راشد خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کی زندگی کا گراف بڑا حیران کن ہے، غناتا کے زوال کے دکھ سے لے کر تطوان میں ایک طاقتور گورنر بننے کے عروج تک، اور پھر آخرکار 1542 میں اقتدار سے ان کی افسوسناک بے دخلی۔ یہاں تاریخ کے اوراق میں ہمیں ایک بہت گہرا اور دلچسپ فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ لاکھوں بے گھر مسلمان تھے جنہیں انکوزیشن کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا اور جنہیں یورپی طاقتیں بالکل بے وقت سمجھتی تھیں، لیکن دوسری طرف سیدھا کی ذہنی تربیت بالکل مختلف تھی۔ الہیات اور سفارت کاری کی زبردست اعلیٰ تعلیم اور اس پر غرناطہ کے جلتے ہوئے کتب خانوں کی یاد، ان چیزوں نے ان کی سوچ کو ایک عام مہاجر کے بجائے ایک باقاعدہ حکمران کے طور پر ڈھال دیا تھا۔ اور انہوں نے ایک بات بہت جلدی اور بہت واضح طور پر سمجھ لی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر سمندر پر کنٹرول نہیں ہوگا تو بالآخر زمین بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ کوئی معمولی سا خیال نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی بقا کا سب سے بنیادی اصول تھا۔ اس کو اگر ہم آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ جیو پولیٹیکل ریئلزم یعنی جغرافیائی و سیاسی حقیقت پسندی کہلاتی ہے۔ انہوں نے تطوان کے کھنڈرات کو محض اپنے جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ریاستی تعمیر کی ایک زبردست عملی حکمت عملی سے دوبارہ تعمیر کیا، اسے ایک خود مختار ریاست میں بدلا اور اس کی بلا مقابلہ گورنر بن گئیں۔ یعنی صرف تلوار نہیں، ان کے پاس قلم کی طاقت بھی تھی۔ انہیں ایک ایسی عظیم ریاست ساز کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس نے زمین پر تو مکمل انصاف کے ساتھ حکومت کی، لیکن ساتھ ہی سمندروں میں طویل بحری جنگ کا آغاز کر دیا تاکہ یورپی تجارتی راستوں کو کاٹا جا سکے۔ اسے بجا طور پر قلم اور تلوار کا اتحاد کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہاں آتی ہے ان کی ماسٹر سٹروک۔ ہسپانوی اور پرتگالی بحریہ کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک شاندار دفاعی معاہدہ کیا۔ ذرا سوچیں، بحر روم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ مشرق مشہور زمانہ سمندروں کے شیر خیر الدین باربروسا کے پاس، اور مغرب میں سیدہ الحرہ کا مکمل غلبہ۔ زبردست حکمت عملی ہے نا؟ اور اس مشترکہ غلبے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بحیرہ روم مؤثر طور پر ایک مسلم جھیل بن کر رہ گیا۔ جب پرتگالیوں نے مراکش کے ساحل پر قبضہ کرنے اور اسے اپنی نوآبادیات بنانے کی کوشش کی تو انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہاں سیدہ کا منظم بحری بیڑا ان کے استقبال کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ ذرائع اس بات پر شدت سے زور دیتے ہیں کہ ایک لیڈر کا کردار اور اس کا ویژن دشمن کی بڑی سے بڑی توپوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس نمبر پر ذرا غور کریں، 30 سال۔ حیرت انگیز طور پر 30 سال سے زائد عرصے تک کوئی بھی یورپی جہاز ان کی زیر کنٹرول سمندری حدود میں محفوظ نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بے مثال کامیابی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، طاقت کے کھیل اکثر بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ 1541 میں اپنے عروج کی انتہا پر انہوں نے اپنی بالادستی منواتے ہوئے مراکش کے بادشاہ کو شادی کے لیے اپنے پاس تطوان آنے پر مجبور کر دیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، مگر طاقت کے بے رحم قانون کے تحت صرف 1 سال بعد ہی ایک انتہائی تباہ کن بغاوت نے تختہ الٹ دیا۔ ذرائع اس صورتحال کی سنگینی کو غداری کے کینسر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ وہ اندرونی غداری ہوتی ہے جو کسی بیرونی طاقت کے حملے سے پہلے ہی سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔
اور سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ یہ بغاوت ان کے اپنے داماد نے کی۔ اسی غداری نے ان سے ان کی ساری دولت اور تخت چھین لیا، اور اتنی عظیم حکمران کو اپنے آخری ایام مکمل گمنامی میں گزارنے پر مجبور کر دیا۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ تاریخ کے اس آئینے کو سامنے رکھیں تو ہمیں کچھ بہت اہم اسباق ملتے ہیں۔ حقیقی ریاست سازی کے لیے ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو حالات کے زیر اثر رہنے کے بجائے اپنے مقدر کے فیصلے خود کریں۔ واضح ویژن اور مضبوط کردار کسی بھی جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں محض رعایا بن کر جینے سے انکار کرنا سکھاتی ہے۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک ایسی سوچ میں ڈالنا چاہتا ہوں جو آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے۔ موجودہ جیو پولیٹیکل حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا، کیا ہم واقعی ترقی اور خوشحالی کے جہاز بنا رہے ہیں یا محض طاقت کے بازار میں اپنی انا کی سودا بازی کر رہے ہیں؟ کیا آج کے لیڈرز میں سیدہ الحرہ جیسی مزاحمت اور ویژن باقی ہے؟ ذرا سوچئے گا۔